آگے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ان اللہ لقوی عزیز۔ آیت نمبر 40 درمیان میں۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے جہاد کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ تقریباً وہ بات پوری ہو گئی تھی کہ جہاد میں حکمت کیا ہے، کہ اللہ جل شانہ فساد مچانے والوں کو اور ان کے فساد کو جہاد کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ جو امن پسند ہوتے ہیں اور نیکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے ذریعے اللہ فسادیوں کو دفع کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو انجام کیا نکلے گا کہ کسی کا کوئی عبادت خانہ دنیا میں محفوظ نہیں رہے گا۔ جب عبادت خانے نہیں رہیں گے تو نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ اب باقاعدہ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور شروع سے ہی لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا، جہاد کے ذریعے فسادیوں کے فساد کو اور ان کو ختم نہ کیا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہودیوں کے زمانے میں جب یہودی برحق قوم تھے، یہودی مذہب برحق تھا، تو ان کے زمانے میں ان کے عبادت خانے بھی گر جاتے، فسادیوں کے فساد کو اگر ختم نہ کیا جاتا۔ اسی طرح اگر فسادیوں کو لگام نہ ڈالی جاتی تو نصارہ کے زمانے میں جب نصرانی مذہب برحق تھا تو ان کے گرجے اور خلوت خانے بھی باقی نہ رہتے، وہ بھی گر جاتے۔ اور اب اگر اسلام میں، جبکہ اسلام اب مذہب برحق ہے، اب اگر مسلمانوں کے ذریعے جو کہ اصلاح پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ان کے ذریعے اگر ان کو جہاد کا حکم دے کر، جہاد کی اجازت دے کر فسادیوں کا علاج نہ کیا جائے تو نتیجتاً مساجد گر جائیں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی، نیکی باقی نہ رہتی، اصلاح ختم ہو جاتی، فساد غالب آ جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کو کی اجازت دے کر اسی فساد کا علاج کیا ہے، فسادیوں کا کیا کیا ہے، علاج کیا۔ اب وہ سوال اپنی جگہ پر پھر بھی باقی ہے یہاں بھی، کہ یہ باتیں تب بتائی جا رہی ہیں جبکہ ابھی مسلمانوں کو جہاد تو دور کی بات، ایسی قوت بھی میسر نہیں آئی کہ وہ جہاد کر سکیں، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ ان کے پاس حکومت ہے، کچھ بھی۔ تو آیت کے آخری حصے میں اللہ جل شانہ نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے۔ فرمایا فی الحال اگرچہ مسلمان بظاہر ایسی حالت میں نہیں ہے کہ جہاد کر سکیں، کیونکہ ابھی تک مکہ میں تھے اور ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ جہاد کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں آئندہ کے لیے یہ پیشین گوئی ہے کہ ان قریب ایسے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی نصرت میں لگا رہے گا، اللہ کے دین پر عمل پیرا رہے گا اور اللہ کے دین کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز سمجھ کر اللہ کے دین کو پھیلاتا رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی بھی کیا کریں گے، مدد، اللہ ان کی بھی کیا کریں گے۔ اور واللہ قوی عزیز، اور اللہ کیا ہے، طاقتور اور غالب ہے۔ یعنی قوت اور طاقت کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے، اللہ کے ہاں، ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب بظاہر مشرکین مکہ کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے بظاہر مکہ کے اوپر، لیکن اللہ رب العزت کی دین کی جو مدد میں رہے گا، دین کی اشاعت میں لگا رہے گا اور اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ان قریب ان کی مدد کریں گے اور انہیں بھی اقتدار حاصل ہوگا، انہیں بھی اقتدار ہے۔ یہ مکہ میں مسلمانوں کے لیے پیشین گوئی تھی کہ ان قریب اللہ کی مدد سے تمہیں بھی اقتدار کیا ہے، ملنے والا ہے۔ شروع آیات میں ہی میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں دو ہی باتیں بیان کرنا مقصود ہے، جہاد کے اعتراضات
اور مسلمانوں کا اقتدار کی پیشین گوئی اور اس کا منشور اور اس کا تو اگلی آیت میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس آیت میں مسلمانوں کو جو آئندہ اقتدار اور حکومت ملنے کی پیشین گوئی کی گئی تھی مکہ میں رہتے ہوئے، اس اقتدار اور حکومت کا منشور بتایا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے اقتدار ملے گا جہاد کی برکت سے، اللہ کے دین کی اشاعت اور دعوت پر اپنی جان سے بڑھ کر محنت کرنے کی وجہ سے انہیں اقتدار ملے گا۔ اور وہ اقتدار کیسا ہوگا؟ اللہ جل شانہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس اقتدار اور حکومت کو قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ اس حکومت کی ذمہ داریاں، 4 ذمہ داریاں بتائی ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، اس میں موٹر وے بنانا نہیں ہے، گلیاں شلیاں بنانے والا منشور ہے۔ بھائی یہاں ووٹ مانگتے ہیں نا، بھائی ہمارا اقتدار آیا تو ہم کیا کریں گے؟ پلیں بنائیں گے، گلیاں سڑکیات کا جال بچھا دیں گے۔ وہ پٹھان تھا ایک، وہ سڑک کی جمع سڑکیات کہتے ہیں اگر ہمارا اقتدار آیا تو ہم ڈیر اسماعیل خان سے کراچی تک سڑکیات کا جال بچھا دیں گے۔ تو یہاں منشور یہی ہوتے ہیں، روٹی کپڑا مکان، یہی منشور ہوتے ہیں نا، کھانے پینے دنیا داری۔ تو یہاں پر منشور کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت کا منشور ہوتا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے پہلے متعین فرما دیا، ابھی دیا نہیں ہے، اقتدار ملا پہلے ہی منشور 4 چیزیں ہیں موٹی موٹی۔ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گی، اس حکومت کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ نماز کو کیا کریں گی؟ قائم۔ یہاں نماز میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، نماز ام العبادات ہے، تمام عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات پر لوگوں کو کاربند رکھنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی حکومت کی، ہمارے پاکستان بھی اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہمارا دستور بھی اسلامی ہے، دستور بھی کیا ہے؟ اسلامی ہے۔ اور آئین میں یہ درج ہے دستور میں کہ آئین اور قانون کا کوئی حصہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، یہ دستور کا حصہ ہے ہمارا۔ تو اسلامی حکومت کا پہلا منشور کیا ہے؟ نمازوں، اقامت صلاۃ، نمازوں کی پابندی کروانا، نمازوں کی پابندی کروانا۔ ہماری حکومتیں کرتی ہیں، کرتی ہیں نا، حوصلہ شکنی کرتی ہیں بھی کئی لوگ مذہبی نہ ہو جائیں۔ بڑے بڑے گانوں کے پروگرام میں، سٹیج شوز، ڈانس کے شوز میں، وہاں اونچی آواز سے سپیکر ایسے چلانے کی بھی اجازت ہے جو پورے شہر کو سر پہ اٹھا لیں، لیکن مسجدوں میں 20 سال ہو گئے ہیں لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہے۔ کئی محلے والے کوئی بیان نہ سن لیں، کوئی واعظ و نصیحت نہ سن لیں، کسی کے گھر میں تلاوت کی آواز نہ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ 20 سال سے، ہمیں تو اچھی طرح معلوم ہے 20 سال سے پابندی ہے، بڑی مشکل سے اذان کی آواز جانے دیتی ہے، اسلامی حکومت ہے ہماری۔ اور رہی بات عبادات کے قیام کی، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہیں لوگ مذہبی نہ ہو جائیں، کئی سارے نمازی نہ ہو جائیں، کئی سارے حاجی نہ ہو جائیں۔ اگر سارے حاجی نمازی ہو گئے تو ظاہر ہے پھر ووٹ بھی حاجی نمازیوں کو دیں گے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو بہرحال اسلامی حکومت کا پہلا منشور ہے عبادات کا قیام، عبادات کی پابندی کروانا، عبادات کی۔ یاد رہے صرف نماز کو ہی اگر دیکھیں، نماز چھوڑنے والے کے لیے بھی اسلامی نظام حکومت میں تعزیرات ہیں، سزائیں ہیں کہ بھی اگر ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات، وقت کا قاضی اور حاکم جتنی سزا مناسب سمجھے اور جو سزا مناسب سمجھے وہ جاری کر سکتا ہے نماز چھوڑنے کے اوپر، کیونکہ منشور کا پہلا حصہ ہی کیا ہے؟ اقامت صلاۃ۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ بے اسلامی نظام حکومت کا دار و مدار جو معیشت ہے اس کا دار و مدار زکوٰۃ پر ہے۔ زکوٰۃ تو ایک عنوان ہے، زکوٰۃ کے تحت تمام مالی صدقات آ جاتے ہیں، عشر ہے، کفارات ہیں،
بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدقہ فطر ہے، یہ تو وہ ہیں جو واجب اور لازم ہیں، واجب اور ان کی مقدار بھی متعین ہے، ان کی معافی نہیں ہے۔ اور باقی نفل صدقات وہ تو بندے کی مرضی پر ہے، بندے کی قدرت اور اختیار پر ہے، جتنی استطاعت ہو اتنی دے سکتا ہے، جتنی دینا چاہے اتنا دے سکتا ہے۔ لیکن اسلامی حکومت کا جس معاشی نظام پر دار و مدار ہے، وہ معاشی نظام کے پہلا جز، پہلا حصہ زکوٰۃ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پھر تجارت ہے، وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق، جس میں دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، تنازع کا اندیشہ نہ ہو، حرام کا کاروبار نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان شرائط کے ساتھ جو اسلام نے طے کی ہے۔ اب زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، جس کو عشر دینا ہے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جس کو دے رہے ہیں صدقات واجبہ ہیں یا نافلہ ہیں، اس پر احسان بھی نہیں جتلا سکتے اور اس کو تکلیف بھی نہیں دے سکتے۔ اگر احسان جتلائے اور تکلیف پہنچائی تو اس کا ثواب بھی ضائع ہو جائے، دینے کا ثواب بھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بندے کو اللہ جل شانہ جو مال دیتے ہیں وہ سب اس کا رزق نہیں ہوتا، وہ سب اس کا رزق، یہ یاد رہے۔ بندے کو، انسان کو جو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تقسیم ایسی کی ہے کہ جس بندے کو جو رزق دیا ہے وہ سب اس کا رزق نہیں ہوتا، جو مال دیا ہے، جو مال ہے وہ سب اس کا رزق نہیں ہوتا، بلکہ رزق سے زائد ہوتا ہے، رزق سے ضرورت مند اور محتاج کا رزق بھی اس کے ہاتھوں سے اللہ نے تقسیم کروانا ہے، اس کے ہاتھوں سے کیا کروانا ہے؟ کیوں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کہ بخل دور ہوتا ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے دل سے، بھئی لاکھوں کروڑوں آئے لیکن اسے یاد ہے کہ میں نے مستحقین کا حصہ نکالنا ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، اللہ نے میرے ہاتھوں سے دلوانا ہے دوسروں کو۔ تو جب اپنے مال میں سے بظاہر اپنی کمائی ہے، بظاہر اپنی مشقت اور محنت کا نتیجہ اور پھل ہے، اس میں سے جب ایک حصہ نکال رہا ہے تو مال کی محبت اس کے دل میں نہیں رہے گی، اسے پتہ ہوگا بخل بھی نہیں رہے گا، بخل بھی پیدا نہیں ہوگا۔ حکمتیں تو بہت ساری ہیں، البتہ اللہ جل شانہ نے اس کے ہاتھوں سے تقسیم کروایا، اس کے ہاتھوں سے تقسیم کروایا، مالدار کے ہاتھوں سے، غریب کا رزق بھی مالدار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ تم اتنا حصہ نکالو۔ اب یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ یہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔ مال کو کیا کر دیتی ہے؟ پاک کرنے کا کیا مطلب؟ مال تو ایک جیسا ہے، اپنا مال ہے تو حلال ہے، حرام تھوڑی ہے، ناپاک تھوڑی ہے۔ اس کے ناپاک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی یہی ہے کہ جو زکوٰۃ، یعنی 1,00,000 کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں 2,500، جو 2.5% اس کے مال کے اندر زکوٰۃ کا حصہ ہے، وہ اس کے مال کو پاک کیوں کرے گا؟ اگر اس کے پاس باقی رہتا ہے تو باقی مال کو حرام اور ناپاک کیوں کرے گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ اس کا ہے ہی نہیں، اگرچہ اللہ نے اس کو دیا ہے لیکن وہ دوسرے مستحقین کا حصہ ہے، اس کی ملک ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے دوسرے کا مال اگر کھا جائے تو حرام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو 2.5% ہوگا یہ کل مال کو ناپاک کر دے گا، کیونکہ حرام اگر پیشاب کا ایک قطرہ بھی دودھ میں گر جائے اور دودھ کیا ہو، منوں کے حساب سے بھی ہو، تو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 2.5% جو ایک غریب کا حصہ ہے یا مستحق کا حصہ ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی ملک بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے اگر یہ کھاتا ہے تو سارا مال اس کا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک، کیونکہ غیر کا مال کھا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غیر کا مال چھین کر کھا جانا، غیر کی دولت چھین کر کیا ہے، چاہے چوری کر کے، غصب کر کے، ڈکیتی کر کے کھا جانا، وہ حرام ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں جو مستحق کا حصہ ہے وہ کھانا بھی اسی طرح کیا ہے؟ حرام ہے، باقی مال کو ناپاک کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ احسان جتلانے کی اجازت بھی، کیونکہ جو مستحق کو دیا ہے وہ اس کا اپنا ہے، جو غریب کو دیا ہے وہ اس کا، تو احسان کیسا؟ احسان کیسا؟ اور پھر تکلیف دینا، اس کو غلط سلط باتیں سنانا، بھئی اپنا وہ لے رہا ہے، جو مستحق ہے وہ اپنا حصہ لے رہا ہے اور اپنی ملک لے رہا ہے، تو آپ اس کو برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتے، الٹی سیدھی بات بھی نہیں کر سکتے، اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اندھا ہے، لنگڑا ہے، چنگا بھلا تو ہے، کما کے کھا ہے، کما کے کھا، کیوں انتظار میں رہتا ہے ہمارے مال کے؟ یہ کہنے کی بھی اجازت
نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مال لے رہا ہے. اپنا مال کیا ہے؟ اچھا، مولوی صدقات پر پلتا ہے. کہتے ہیں نا دنیا کہ مولوی کیا ہے، صدقہ زکوٰۃ عشر کھاتے ہیں، لیکن کس کا کھاتے ہیں؟ کس کا؟ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کس کا کھاتا ہے؟ اپنا مال کھاتا ہے. بھئی صدقہ دینے والے کا وہ ہے ہی نہیں. جو اس نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ اس کا اپنا، وہ تو اس کا ہے جو کھا رہا ہے، جس کو دیا جا رہا ہے. تو مولوی جو کھاتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا مال کھاتا ہے، جو دے رہا ہے وہ اس کا مال نہیں کھاتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اس کا مال نہیں کھاتا جو اس کو دے رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال کیا ہے؟ کھا رہا ہے. لہٰذا مولوی کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں واضح اور صریح الفاظ میں کہا گیا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جسے دیا جا رہا ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو بہرحال اسلامی نظام معیشت کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ زکوٰۃ کے اوپر. تو دوسرا منشور اسلامی حکومت کا کون سا ہے؟ زکوٰۃ کی پابندی، زکوٰۃ کی وصولی کا نظام درست ہونا چاہیے. وصولی بھی ہو اور آگے تقسیم کا نظام بھی درست ہو. وصولی میں بھی خیانت نہ ہو اور تقسیم میں بھی خیانت نہ ہو، بلکہ یہ اسلامی حکومت کے لیے بیت المال ایک امانت ہوتا ہے، اور اس امانت میں کسی بھی طرح سے خیانت کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ایسا نظام معیشت ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی نظام اس کا مقابلہ نہیں کرتا. سود، اب زکوٰۃ کے مقابلے میں سود کو لے آئے. سود سراسر زیادتی اور ظلم پر مبنی ہے. غریب کے ساتھ زیادتی اور ظلم پر مبنی ہے، غریب کو کھا جانے کے مترادف ہے. بھئی ایک بندہ 1000 روپے دے کر اسے 1500 وصول کرتا ہے. 500 کس چیز کے لیے ہے؟ اس نے دیا تو 1000 ہے. دیا تو کیا ہے؟ قرض کی اجازت اسلام میں بھی ہے، لیکن اتنا جتنا کہ دیا ہے. جتنا 1000 دیا ہے تو 1000 ہی واپس. 1 روپیہ بھی اوپر لیا تو حرام ہے، اس کی اجازت ہے. بلکہ قرض میں ترغیب ہے کہ معاف کر دے. اگر دینے والا تنگ دست ہو گیا، ضرورت مند ہے، مزید اس کے پاس واپسی ادائیگی کی سکت نہیں ہے، تو اس میں بھی معافی کر دینا افضل ہے. قرض دینے والے کو معافی کا حکم دیا گیا. تو بہرحال اب ایک طرف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں جو 2.5% نکالا ہے، جو حصہ نکالا ہے، عشر نکالا ہے، اس کی کوئی واپسی نہیں ہے، ناقابل واپسی ہے. تو دولت امیر کے پاس جمع نہیں رہے گی. امیر کے پاس دولت جمع، بھئی جب وہ پابندی سے اپنے پیداوار میں، زمین کی پیداوار میں سے بھی عشر نکال رہا ہے، 10واں 20واں نکال رہا ہے، پابندی سے اپنے کمائی ہوئی دولت میں سے بھی 2.5% نکال رہا ہے، تو اس کے پاس دولت جمع نہیں ہوگی، تقسیم ہو جائے گی، سارے لوگوں میں کیا ہو جائے گی. لیکن سود خور اگر نظام سود کو دیکھے تو اس میں دولت چند افراد کے ہاتھوں میں جمع ہوگی، جو مالدار ہیں، جو کیا ہیں؟ مالدار ہیں. بھی مالدار جو اپنی دولت سود کے اوپر دیتا ہے، تو کسی کے ساتھ وہ اپنی دولت کو شیئر نہیں کر رہا، تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ اور دوسروں کی جیبوں سے نکال کے اپنے پاس جمع کر رہے ہے کہ نہیں ہے. بھئی بینک میں 1 لاکھ روپے ڈالے ہیں، تو اب اس کے اوپر جتنے پرسنٹیج کے حساب سے سود آنا ہے، ظاہر ہے بینک بھی تو آگے قرض دیتے ہیں نا، تو دوسروں کی جیب سے کھینچا آئے گا، اور جمع کس کے اکاؤنٹ میں ہوگا؟ مالدار کے. اس کے مال میں سے کوئی اور حصہ دار نہیں بنا. لیکن زکوٰۃ کے نظام میں ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ میں سے مالدار کے امیر کے مال میں سے دوسرا کیا بن رہا ہے؟ حصہ دار. دوسرے کو بھی یہ مال جا رہا ہے. اور تجارت میں بھی یہی صورتحال ہے. بغیر سود کے جو تجارت ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ مال تقسیم ہو جاتا ہے، دولت کیا ہو جاتی ہے؟ چند افراد کے ہاتھوں میں جمع نہیں رہتی ہے. کیسے؟ شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ بتایا ہو. مثلا مثال کے طور پر ایک بندہ تجارت کی یہ شکل اپناتا ہے کہ وہ کارخانہ لگاتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے. اب اس فیکٹری کے اوپر 30-35 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. وہ جو 30-35 کروڑ روپے اس نے خرچ کیے ہیں فیکٹری کے اوپر، آیا جو اس کا نفع حاصل کرے گا وہ اکیلا یہ اپنی جیب میں رکھے گا؟ نہیں. اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور کی جیب میں بھی جائے گا نفع. بھئی اس فیکٹری میں جو پیداوار ہو رہی ہے، جو چیز بنائی جا رہی ہے،
30-35 کروڑ روپے کے اوپر لگانے کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس نفع میں وہاں کام کرنے والا مزدور بھی شریک ہوگا، اس کی حفاظت کرنے والا سیکورٹی گارڈ بھی اس میں کیا ہوگا؟ شریک ہوگا، اس کے اندر کام کرنے والا جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بھی اس میں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے، دکاندار بھی اس کے نفع میں کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا، سیل مین بھی اس کے نفع میں کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا۔ تو اس کے 30-35 کروڑ روپے پر جو نفع ہو رہا ہے صرف اس کی جیب میں نہیں جا رہا، باقی لوگوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو دولت ایک کے پاس جمع نہیں رہے۔ لیکن یہ جو منحوس سرمایہ دارانہ نظام ہے جو کافی عرصے سے ہمارے دنیا کے گلے پڑا ہوا ہے، سودی نظام، سود پر مبنی، یہاں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے۔ چند ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہر ملک کا امیر اور مالدار کے پاس دولت کیا ہو رہی ہے؟ جمع۔ پھر اس ملک کے بینکوں سے کہاں جا رہی ہے؟ عالمی اداروں میں جا رہی ہے، عالمی اداروں کو جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا ملک قرض لے رہا ہے اور قرض پر اپنے معاملات چلا رہا ہے، تو ہماری جیبوں سے ٹیکس کی صورت میں جو نکل رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ ایک ایسے ادارے کے پاس جو پوری دنیا کی دولت اپنے پاس جمع کر رہا ہے۔ جو وہ قرض دیتا ہے کئی گنا زیادہ وصول کرتا ہے، وہ کئی گنا وہ زیادہ، تو جو اس کی دولت تو ختم نہیں ہوئی نا، اس کی دولت پر اور اضافہ ہوا اور جمع ہوئی۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو دولت کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو کنگال کرنا چاہتا ہے۔ اب پوری دنیا معاشی ترقی کے خواب دیکھتی ہے، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اپنے کارخانے لگاتے ہیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جن کا تعلق IMF کے ساتھ ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ تو ادھر جا رہی ہے، جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ تو وصول کر رہا ہے، عالمی بینک وصول کر رہا ہے۔ یہ وہ یہودی چال ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے جو ایک ہی جگہ پر دولت کو جمع کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی جگہ پر دولت کو کیا ہے؟ اور وہ جو دجال آئے گا، حضرت دجال، وہ کیا ہوگا؟ وہ خود پیسہ بنائے گا اور دولت، اس کے لیے انتظامات پہلے سے ہوئے پڑے ہیں۔ پوری دنیا کا سرمایہ ایک ہی جگہ پر جمع، وہ جو اس کے پاس آتا ہے نا کہ اس کے پاس پیسوں کی مشین ہوگی، اتنی دولت ہوگی، کہاں سے آئے گی؟ پوری دنیا کو کنگال کر کے یہ دولت وہاں جمع کی جا رہی ہے۔ پوری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا تو کیا ہے؟ غریب ممالک ہیں، تیسری دنیا کے ممالک ہیں، آدھے سے زیادہ دنیا کو تو کنگال کر چکے ہیں اور بقیہ دنیا کو بھی کنگال کرنے کے درپے ہیں۔ جب تک یہ نظام رہے گا دنیا کی جیبیں خالی ہوتی رہیں گی، دنیا کے بینک خالی ہوتے رہیں گے اور دنیا میں غربت بڑھتی چلی جائے گی، جن کا تعلق اس عالمی مالیاتی ادارے جس کو IMF کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح چلے گا۔ تو سود کا نظام وہ ہے جو دولت کو چند افراد کے ہاتھوں میں کیا کر دیتا ہے؟ جمع کر دیتا ہے، اور یہ انسانوں کے ساتھ سراسر زیادتی اور کیا ہے؟ ظلم ہے۔ تو اسلام نے اس سے منع کر دیا، قطعی طور پر حرام قرار دے دیا، کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو منشور میں، معاشی نظام میں سب سے پہلا حصہ کون سا ہے؟ نماز ہے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہے۔ عبادات میں نماز اور معیشت میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ یہ دوسرا منشور کا حصہ ہے۔ اور تیسرا، اب ظاہر ہے اسلامی نظام حکومت ایسے مالداروں کو، ایسے بھیڑیوں کو تو نہیں پسند آئے گا جو دولت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، آئے گا انہیں پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پسند بھی نہیں کرتے اسلامی نظام کو، اس لیے کہ اسلامی نظام کا نفع سب تک جائے گا، وہ تو سب کے لیے رحمت ہے، وہ تو، جبکہ یہ مغربی جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام یہ تو ان بھیڑیوں کے لیے، دولت کے پجاریوں کے لیے رحمت ہے، اور باقی غریب عوام کے لیے تو کیا ہے؟ زحمت ہے، سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ نظام کیوں نہ بدلے، اس لیے کہ ان کے پیٹ پر لات پڑے گی، ان کی جیبوں سے پھر دولت نکلنی شروع ہو جائے گی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، منشور کا تیسرا حصہ ہے نیکی کا حکم کرنا۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتی رہے، نیکی کی۔ اب یہ ایک عنوان ہے، یہ کیا ہے؟ اب نیکی کی تلقین کرتے رہیں، اس کے اندر ہر وہ عمل شامل ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، جو لوگوں کے لیے، اور وہ تمام اعمال جنہیں اعمال صالحہ کہتے ہیں،
پوری مملکت کی بسنے والی رعایا کو ان اعمال صالحہ پر لے آنا، اچھے اعمال پر لے آنا، اچھی خوبیاں ان کے اندر پیدا کرنا، اچھے اخلاق ان کے اندر کیا ہے پیدا کرنا، معیاری اخلاق پیدا کرنا اس طریقے پر جو آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پاس آنے والوں کو سکھائے تھے، اور انہی معیارات کے اوپر خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، اس کا نظام حکومتی سطح پر ہو۔ بھی ایک ہے میں اور آپ کسی کو نیکی کا بتاتے ہیں، ہم کسی کو حکم نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی کو بھئی حکم تو وہ کر سکتا ہے نا جس کے پاس طاقت ہو۔ حکم کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنے سے چھوٹے کو حکم کرنا۔ اب میں اور آپ عام آدمی اپنی سطح پر اگر کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو وہ محض دعوت ہے، اس کو درخواست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ درخواست کہتے ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں مسجد میں تشریف لے آؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ کہنا یہ کیا ہے؟ یہ امر نہیں ہے۔ امر حکومت کرے گی، حکومت کیوں؟ اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، جو نہیں مانے گا پھر ڈنڈا بھی دکھایا جائے گا، سزا بھی ہوگی، قوت کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ تو حکم امر بالمعروف جسے کہتے ہیں اس کی حقیقت کون قائم کر سکتا ہے؟ اسلامی حکومت قائم کر سکتی ہے جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس ڈنڈا ہو، جس کے پاس اختیار ہو۔ میں اور آپ اگر کریں گے تو دعوت ہوگی اور درخواست ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی کی دعوت اور درخواست ہوگی، حکم صرف اسلامی حکومت کرے۔ اور نہو عن المنکر، منکر سے روکنا، یہ منشور کا چوتھا حصہ ہے۔ منکر سے روکنا یعنی اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں سے روکے۔ برائیوں سے کیا ہے؟ یہ بھی ایک عنوان ہے۔ اس کے تحت وہ تمام کام آ جاتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں۔ قرآن و سنت میں جن کاموں کو ناجائز کہا گیا، حرام کہا گیا، ان تمام کاموں سے، چاہے وہ اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں، اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، تمام ناجائز امور سے لوگوں کو کیا کرنا؟ منع کرنا۔ بات سمجھے؟ گناہوں کا سد باب کرنا معاشرے کے اندر، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب ناہی بھی اسی کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کسی کو کسی کام سے منع کرنا، کسی کام سے۔ میں اور آپ کسی برائی سے کسی کو منع کریں گے تو وہ ایک طرح کی کیا ہوگی؟ درخواست، ایک طرح کی دعوت ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اور طاقتور سمجھ کر دوسرے کو جو برائی سے روکے گی وہ اسلامی حکومت روکے گی۔ جس کو نہیں کہتے ہیں، منع کرنا کہتے ہیں کہ بھی نہ کرو، ایسا نہ کرو، بصورت دیگر ڈنڈا آئے گا، تھپڑ آئے گا، پھر تعزیر اور سزا بھی ہوگی۔ یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ اسلامی حکومت کر سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال اسلامی نظام حکومت کا منشور اس کائنات کا مالک جس نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، انسان کس معنی میں خلیفہ ہے؟ کہ اللہ کا دیا ہوا نظام اس زمین پر کیا کرنا؟ لاگو کرنا۔ تو جس ذات نے نظام اسلام، نظام حکومت دیا، اسی نے یہ منشور بھی دیا کہ اسلامی نظام حکومت کا منشور کیسا ہونا چاہیے؟ 4 طرح کا: اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم، اور امر بالمعروف، اور تیسرے نمبر پر نہی عن یہ منشور ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس منشور پر عمل پیرا ہوں تو ترقیاتی کام تو خود بخود ہو جائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ وصولی انسانوں کے مفادات میں استعمال ہونی ہے، غریبوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اس سے ضرورت مندوں اور محتاجوں کو بھی دیا جائے گا، اور لوگوں کے ترقیاتی کاموں میں بھی خرچ کیا جائے گا۔ اس میں سڑکیں بھی بنیں گی، پل بھی بنیں گے، نہریں بھی، کیونکہ جو ضروریات ہیں وہ ساری پوری ہوں گی، اسی کے ذریعے پوری کی جائیں گی۔ اور یہ ایسا نظام ہے اور اس میں ایسی برکت ہے کہ خلافت راشدہ اور بعد کے زمانوں میں جب تک یہ نظام رائج رہا ہے، محتاجگی کبھی پیدا نہیں ہوئی ہے اسلامی حکومت کو۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں صورتحال کیا ہو گئی تھی؟
کہ زکوٰۃ لینے والا مستحق کوئی نہیں ملتا تھا، ہر بندہ صاحب نصاب ہو چکا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا پوری مملکت میں، ڈھونڈنا، یہاں ہندوستان سے لے کر یورپ کی سرحدوں تک حکومت تھی، پوری اسلامی حکومت میں سرزمین میں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ مستحق زکوٰۃ کہاں ملے گا۔ لوگ صبح کو نکلتے شام تک ڈھونڈتے رہتے، زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملتا، شام کو مال گھر واپس لے آتے۔ یہ خلافت راشدہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، خلافت راشدہ تو اس سے پہلے تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی وہ ساری انصاف اور وہ برکتیں خلافت راشدہ میں تھی، بعد میں بھی رہی ہیں۔ جب تک یہ نظام رہا ہے وہ برکتیں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ آپ ترکوں کی خلافت عثمانیہ، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، جو ان کا 5واں سلطان گزرا ہے سلیمان کے نام سے، سلیمان القانونی، سلطان سلیمان القانونی کے نام سے، جنہوں نے قانونی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے قانون اسلامی کو باقاعدہ مرتب کروایا، ایک آئین اسلامی مرتب کروایا اور اس کو عدالتی نظام کا حصہ بنایا، اس لیے اس کو سلیمان القانونی کہا جاتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں یہی صورتحال ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے ملتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ درختوں کے ساتھ جا کر زکوٰۃ باندھ دیا کرتے تھے، جو مال زکوٰۃ کا حصہ ہوتا تھا اور اس پر لکھا ہوتا، بلکہ وہ درخت مشہور ہو چکے ہوئے تھے حکومت کے اندر، پوری اس میں مملکت میں، کہ مستحق یہاں سے لے سکتا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی مستحق وہاں سے گزرے تو لے سکتا، اور وہ کئی دنوں اور مہینوں تک بندھا رہتا تھا، کسی مستحق کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے، کافی زمانے بعد کی بات، کئی صدیوں بعد کی بات ہے۔ تو اسلامی نظام ایسی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر ایسی برکتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ محتاجگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آزمائشیں یا مصائب اگر اللہ کو منظور ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس نظام کی وجہ سے کبھی بے برکتی یا محتاجگی پیدا نہیں ہوتی، تنگ دستی پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے، زکوٰۃ باندھنا تو دور کی بات ہے، آپ گھر سے نکلیں اور 2-4 ایکڑ کے ایریا میں ہی آپ کو پوری آبادی مستحق ملے گی، اور ہم 75 سال سے محنت کر رہے ہیں، ترقی کی طرف جا رہے ہیں، نظریں ہماری ترقی پر ہیں، لیکن جب تک یہ منشور نہیں اپنایا جائے گا وہ صورتحال بھی پیدا نہیں ہو۔ لیکن یہ منشور تب بتایا جا رہا ہے جب ابھی حکومت ملی نہیں تھی، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جب حکومت ملی نہیں تھی، اور جب ملی ہے تو وہ کون سی تھی، وہی خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کی شکل میں ملی ہے، تو اس کا منشور اللہ جل شانہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو خلافت راشدہ کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ترقی نصیب ہوئی اور غلبہ حاصل ہوا، اور اس میں جو برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، وہ اسی 4 نکاتی منشور کی وجہ سے تھا، کہ اس منشور کی پابند تھی وہ خلافت راشدہ، اور اس نظام حکومت اور نظام خلافت کی برکتیں پھر دنیا نے دیکھی ہیں۔ وہ تو دنیا مانتی ہے کہ عمر جیسا ایک عمر اور آ جاتا، عمر جیسا ایک عمر اور آ جاتا تو کوئی یہودیت اور نصرانیت کا نام بھی نہ لیتا، اور ان کے عدل و انصاف کو تو دنیا بھی سلام کرتی ہے، پورا کفر بھی سلام کرتا ہے۔ انصاف پسند مغربی محققین مورخین بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اپنی حکومتوں میں انہوں نے اس کا پرچار بھی کیا ہے اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہاں امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ پیشین گوئی تب کی جا رہی ہے جب مسلمان بظاہر اپنی جان چھڑانے اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں بتایا جا رہا ہے تمہیں ایسا اقتدار ملے گا، فرمایا ایسا ہونا کوئی بعید نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب پانسا پلٹ جائے، کب پانسا پلٹ جائے، صاحب اقتدار کو روڈ پہ لے آئے اور روڈ پہ پھرنے والے کو اقتدار میں لے آئے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ وہی مکہ کے مشرک تھے جو بدر کے اندر جو ہے جنہیں دھول چٹا دی، یہی 313 تھے،
جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اقتدار میں آئیں گے اور اتنے طاقتور ہو جائیں گے، اور چند ہی سالوں میں 8 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا، اور 9ویں سال میں پورا عرب انہی کے قدموں میں تھا، جو مکہ کے مظالم سے نکلنے کی سعی کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، جن کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بھی اقتدار میں آئیں گے اور طاقتور ہوں گے۔ تو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور کا جو انجام ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کل جو عدالتوں سے بھاگ رہے تھے، جو اپنے مقدمات سے بھاگ رہے تھے، اور جو انہیں بھگانے والے تھے آج وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، امور کا انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کب پاسا پلٹ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اختیار کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے اختیار کی رسی انسان کو نہیں تھمائی ہے۔ وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ یہ اس رکوع کا دوسرا حصہ ہے، اور اس میں تیسری بات کا بیان ہے۔ کون سی تیسری بات؟ جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، وہ طریقہ جو ہمیشہ سے کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے کہا کچھ امور ایسے ہیں جو ہمیشہ سے جاری ہیں۔ مثلا ان میں ایک چیز قربانی تھی، تو قربانی پر اعتراض کا پہلا جواب یہی دیا گیا، یہ تو اب کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں میں بھی تھا، پہلے مذاہب میں بھی۔ پھر اسی طرح دوسری بات آئی ہے جہاد کی، تو جہاد کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ کوئی انوکھی اور نئی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی نیا عمل تو پہلی امتوں میں بھی تھا، لہذا اعتراض کیسا۔ اور پھر اب تیسری بات وہ ہے تکذیب انبیاء، تکذیب، اس میں ایک طرح سے مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور مشرکین عرب اور منکرین، دیگر جو منکرین تھے، ان کے ایک معروف اعتراض کا جواب بھی ہے۔ توجہ سے بھئی، انہیں اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ رسول برحق ہے، اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو زیادہ لوگ کیوں تکذیب کر رہے ہیں؟ ماننے والے کم کیوں ہیں؟ انکار کرنے والے زیادہ؟ بھئی اکثریت ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اکثریت ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اکثریت ان کے مخالف کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ حق پر ہیں، تو پھر اکثریت ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اکثریت جھٹلا کیوں رہی ہے؟ اکثریت تکذیب پر کیوں چل رہی ہے؟ تو اللہ تعالی نے جواب دیا، یہ تو دنیا میں قدیم سے چلا آ رہا ہے یہی صورتحال، کہ ماننے والے کم اور جھٹلانے والے کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ۔ تکذیب انبیاء کا سلسلہ تو پرانا ہے، بھئی نبی سے برحق کوئی اور ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نبی کی دعوت سے، نبی کے کام سے، نبی کے مشن سے کسی اور کا مشن زیادہ برحق ہو سکتا ہے؟ زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن انبیاء کی تکذیب کا سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو قدیم سے جاری ہے۔ قدیم سے کیا ہے؟ تو مطلب تکذیب ضروری نہیں کہ جس کی تکذیب کی جا رہی ہے وہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہو، اس کے باطل ہونے کی کیا ہو؟ بھئی جس کو جھٹلایا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ جھوٹا ہو، جس کا انکار کیا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ کیا ہو؟ انکار کے لائق ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تکذیب تو انبیاء کی ہوتی رہی ہے، اور انبیاء سارے برحق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے بھی آ چکا ہے کہ اکثریت جس طرف ہو ضروری نہیں کہ وہی حق ہو، ضروری نہیں کہ وہی کیا ہو؟ حق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ مشہور قول ہے کہ تم لوگ امہ نہ بنو۔ امہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بات آئی ہے میرے خیال میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ممکن ہے کسی جمعہ کے بیان میں آیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب اور شاگردوں میں جو صحابہ اور تابعین پر مشتمل تھے، فرمایا کہ تم لوگ امہ نہ بنو۔ وہ سارے حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے ابو عبداللہ امہ کیا ہوتا ہے؟ امہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ ان کی کنیت تھی اے ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، اور نام عبداللہ ابن مسعود۔ تو وہ کہنے لگے یہ امہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امہ وہ ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جدھر لوگ ہوں گے میں بھی ادھر،
جس طرف لوگ جائیں گے میں بھی ادھر، جس طرف اکثریت ہوگی میں بھی اس کے ساتھ، میں بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ایک مومن کو اپنے دل میں اللہ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ پختہ عہد کرنا چاہیے کہ جدھر لوگ جائیں گے میں ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں ایمان اور ہدایت کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اگرچہ ساری دنیا کفر اور گمراہی کی طرف چلی جائے، ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے، بالفرض ساری دنیا بھی غلط راستے کا انتخاب کر لے، تو میں ایمان اور ہدایت کے راستے پر کیا ہے، جمع رہوں گا۔ تو بہرحال تکذیب انبیاء بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی ہے۔ فرمایا یکذبو کا، آپ کو اگر جھٹلایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، قوم نوح نے ان کو جھٹلایا، قوم عاد نے اپنے زمانے کے نبی کو جھٹلایا، قوم ثمود نے جھٹلایا، قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، اصحاب مدین نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے انبیاء کی کیا کی ہے، تکذیب کی ہے۔ تو تکذیب کا یہ سلسلہ کوئی پرانا نہیں ہے، کوئی پرانا۔ تو مشرکین مکہ اگر وقت کے نبی پیغمبر آخر الزمان کی اگر تکذیب کر رہے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہاں انجام ان کا برا ہوگا، انجام ان کا کیا ہوگا، برا ہوگا۔ کب ہوگا؟ فرمایا املیت للکافرین، پہلی جتنی قوموں نے تکذیب کی ہے ہم نے ان کو مہلت دی، ہم نے ان کو کیا دی ہے، قوم نوح کو 950 سال کی مہلت ملی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں بابل میں دعوت شروع کی، کوئی نہیں مانا، وہاں سے ہجرت کا حکم ملا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مہلت ہر زمانے میں قوم کو ملتی رہی ہے، لیکن وہ ایک محدود وقت کے لیے تھی، ایک محدود وقت کے لیے تھی، لہذا انجام ان کا بھی برا ہوا، اور اب جو تکذیب کر رہے ہیں نبی آخر الزمان کی، انجام ان کا بھی کیا ہوگا، برا ہوگا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب یہ پہلی قوموں کا تکذیب کی وجہ سے جو انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اس کا انجام کیا ہوا، اللہ جل شانہ اس کی مثال بیان فرما رہی، فرمایا کہ ان مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ اپنے ارد گرد بستیوں کو جا کے دیکھیں، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، اصحاب مدین کی بستیاں تو عرب میں تھیں، اور مشرکین مکہ ان راستوں سے گزر کر شام کے علاقوں میں جایا کرتے تھے، انہوں نے یہ ساری وادیاں دیکھی ہوئی تھی، قوم ثمود کے کھنڈرات، اصحاب مدین کے کھنڈرات، قوم عاد کے کھنڈرات، وہ ساری چیزیں مشرکین عرب دیکھ چکے تھے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہم نے برباد کر ڈالی، کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں ہے؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وجہ اس کی وہی تھا کہ ان کے رہنے والے کیا تھے، ظالم، تکذیب انبیاء ان کا مشغلہ تھا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، لیکن اب تم جا کر دیکھو کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، کبھی وہ آباد ہوا کرتی تھی، کبھی وہ بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ بسا کرتے تھے جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے، اور مغرور اور متکبر اتنے تھے کہ اپنے وقت کے انبیاء کی انہوں نے کیا کی، تکذیب کی۔ ان کا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کی بستیوں میں کنویں بھی ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں، اب بے آباد اور ویران کنویں ہیں، وہاں سے کوئی پانی پینے والا نہیں ہے۔ اور وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، مضبوط ترین محلات کھنڈر کی شکل میں تبدیل ہوئے پڑے، ایسے مضبوط ترین کہ ان کے آثار آج بھی موجود ہیں، ایسے مضبوط ترین محلات کہ ان کے آثار آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کیا ہیں، موجود ہیں۔ ایسے مضبوط ترین محلات بھی اللہ جل شانہ کہتے ہیں ہم نے کیا کر دیے، تباہ و برباد اور ویران کر دیے۔ لہٰذا یہ اگر تکذیب کر رہے ہیں تو ان کا انجام بھی ان کی طرح برا ہوگا، ان کا انجام بھی ان کی طرح کیا ہوگا۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور۔ آگے دو آیات میں دو سوالوں کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال افلم یسیروا سے دیا، پہلے سوال کا جواب، مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ باتیں آئیں کہ تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ایک طرح سے اس بات کے بھی وہ منکر تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے پہلی آیت میں ان کے اس اشکال کا جو ان کے دلوں میں تھا، جو وہ عمل سے جس کا اظہار کر رہے تھے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض، ایک ہی سوال میں
کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ چلتے پھرتے ہیں، چلتے اور اپنی آنکھوں سے ان کے انجام کو دیکھ چکے ہیں۔ کیسے کہ ان کے کھنڈرات ان کے سامنے ہیں، شام کے علاقوں میں تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان بستیوں سے گزر کے جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ برا انجام، انبیاء کو جھٹلانے والوں کو اللہ نے جو سزائیں دی اور انہیں تباہ و برباد کیا، وہ سب ان کے سامنے ہے، وہ سب ان کے جب سامنے ہے تو عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ عبرت تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اثر قبول کرنے کے لیے یہ ظاہری آنکھیں اور ظاہری سماعت کافی نہیں ہے، ظاہری سماعت کافی۔ بے قرآن میں بھی سن چکے ہیں اپنے کانوں سے یہ مشرکین کہ انجام برا ہوگا، اور اپنی آنکھوں سے پچھلی قوموں کی بربادی کے مناظر بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور بندے کے پتر نہیں بنتے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کافی، ظاہری کانوں سے سننا کافی، بلکہ اس کے لیے دل کی آنکھوں اور دل کے کانوں سے سننا پڑتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے اور دل کے کانوں سے سننا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ حق کا طلبگار ہی نہیں ہے، اس نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میرے سامنے حق آ بھی جائے تو نہیں مانوں گا، حق کو تسلیم نہیں کروں گا، تو اس کی ظاہری آنکھیں حق کو دیکھتی رہیں گی اور کان سنتے رہیں گے، پھر بھی وہ حق کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اناد پرست ہے، ضدی ہے، اس نے پہلے سے تہیہ کیا ہوا ہے میں نے ماننا ہی نہیں ہے، میں نے ماننا ہی۔ جیسے وہ مدعا علیہ کا وکیل ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، اس کا کام ہی کیا ہوتا ہے کہ مدعی کے دعوے کا انکار کرنا، چاہے حق ہی کیوں نہ ہو۔ قتل سامنے ہوا پڑا، جرم سامنے ہوا پڑا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن مدعا علیہ کے وکیل کی ذمہ داری ہے کہ 50,000 جو لیے ہیں وہ حلال کرنے، اور وہ حلال کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ انکار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھئی؟ حق کو دیکھتے ہوئے مدعا علیہ کا وکیل جو انکار کرتا ہے بار بار، کبھی تسلیم نہیں کرتا دوسرے کی بات کو، تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے، جو ضدی ہے، اناد پرست ہے، جس نے پہلے سے سوچا ہوا ہے حق میرے سامنے آ بھی گیا تو نہیں مانوں گا، حق کو تسلیم، تو وہ دل کی آنکھ سے یا دل کے کانوں سے اسے سنے گا کبھی نہیں۔ عبرت تو تبھی حاصل ہوگی نا جب دل سے تسلیم کرے، جب دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ اگر میرے سامنے ہدایت اور صحیح راستہ واضح ہو گیا تو میں اس پر چلوں گا۔ جب دل میں یہ تڑپ ہوگی تو پھر وہ دل کے کانوں سے سنے گا اور دل کی آنکھوں سے وہ کیا کرے گا؟ دیکھے گا، تبھی وہ حق کو تسلیم کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل مردہ نہ ہونے دیے جائیں، دل مردہ ہو جائیں تو پھر وہ صورتحال ہوتی ہے جو اللہ نے مشرکین مکہ کی بیان کی کہ بل طبع اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ یہ تو ناانصافی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بند کر دے اور ہدایت کو داخل ہی نہ ہونے دے، کیونکہ اس کے اوپر سزا دینا پھر ناانصافی ہے، پھر اس کے اوپر سزا دینا۔ بھئی میں آپ کو کہتا ہوں بھی نماز پڑھو اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہوں، مسجد میں جانے ہی نہیں دیتا، مصلی کی طرف جانے ہی، میں اب کہتا ہوں اگر نہ پڑھی تو سزا دوں گا، ناانصافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بے ہاتھوں کھولو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دلوں پر کیا لگا دی؟ مہر، اب اسلام ایمان داخل نہیں ہوگا، تو ناانصافی نہیں ہے؟ بظاہر تو ناانصافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مہر نہیں لگی۔ جس کو مہر لگانا کہا جا رہا ہے، اس کی استعداد انہوں نے خود ختم کی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے ایمان کی استعداد کھو دی۔ کیسے کھوئی؟ کہ انہوں نے دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، ہم نے ماننا ہی، دل سے سننا ہی نہیں ہے، دل سے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ لہذا جب انہوں نے خود ہی اپنی ایمان کی استعداد برباد کر دی تو اسی کو اللہ نے تعبیر کر دیا ختم اللہ، ہم نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں وہ سیاہی بھی، یہاں تک کہ وہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے اور وہ اس دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس میں خیر کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل کیا ہو جاتا ہے؟ اسی کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، منافقین کے بارے میں کہا گیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟
روگ ہے۔ وہ کون سا روگ تھا؟ شک والا۔ کون سا روگ تھا؟ شک والا۔ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں تھے، شک ہی شک کرتے جاتے تھے۔ اور مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ تو ان کا ذمہ ہی انکار تھا، انہوں نے اپنے ذمہ ہی انکار لگایا، ہدایت کے وہ طلبگار ہی نہیں بنے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنی استعداد خود کھو چکے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا گزر ہوتا ہے ان قوموں کے کھنڈرات پر جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے انہی کانوں سے سنتے بھی ہیں قرآن پاک میں ان کے واقعات، اور قوموں کے واقعات پھر لوگوں کی زبانی بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، لیکن اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ظاہری آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں، ظاہری کانوں سے تو سن رہے ہیں، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے اور دل کے کانوں سے یہ نہیں سن رہے۔ جب تک دل کے دروازے نہیں کھولیں گے تو حق ان کو کیسے نظر آئے گا اور عبرت کیسے حاصل کریں گے؟ آگے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ ایک اور سوال کا جواب ہے جو پہلے بھی ہوتا رہا۔ وہ کہتے تھے اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، جس عذاب کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے لے کیوں نہیں آتے ہیں؟ نعوذ باللہ ایسے جری ہو گئے تھے کہ مہلت اور ڈیل ملنے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس عذاب کا وعدہ جو ہے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا۔ نعوذ باللہ وہ کہتے کہ اگر یہ عذاب کا وعدہ سچا ہے تو لے آئے، ہمارے اوپر عذاب لے آئے، ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ واضح اور صریح الفاظ میں کہتے تھے، قرآن پاک نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یستعجلونک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جلدی مانگ رہے ہیں نا، جلدی، اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ نے دنیا میں موت تک یا قیامت تک مہلت دی ہے، موت تک یا قیامت تک۔ یہ مہلت کوئی لمبی نہیں ہے، یہ بھی تاخیر نہیں ہے جس کو تم لمبی مہلت سمجھ رہے ہو، جس کو تم تاخیر سمجھ رہے ہو۔ کیوں؟ تمہاری دنیا کا 1000 سال اللہ کے 1 سال کے برابر ہے، اللہ کے یہ جو مما تعدون فرمایا تم جو سالوں کی گنتی کرتے ہو نا، تمہارے 1000 سالوں تو اللہ کے 1 دن کے برابر ہے، سوری اللہ کے 1 دن کے برابر ہے۔ اب دنیا میں مشرکین مکہ کا انکار 13 سال چلتا رہا، جس میں وہ بار بار کہتے تھے ابھی تو عذاب نہیں آیا، ابھی تو عذاب، یعنی 13 سال کی مہلت کو وہ لمبا سمجھ رہے تھے۔ 1000 سال 1 دن میں سما جاتا ہے تو 13 سال کتنا بنے گا؟ چند لمحے، چند گھڑیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مہلت کون سی کوئی لمبی ہے جو تمہیں ملی ہے، اتنی بھی جلدی نہ کرو، اتنی بھی جلدی نہ کرو۔ بدر میں تمہارا ٹائم بھی آئے گا، خندق میں آئے گا، احد اور حنین میں تمہارا وقت بھی آئے گا۔ یہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ تم ابھی سے پڑ پڑانا شروع ہو گئے کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا، فرمایا لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہے، لیکن جس مہلت کو تم لمبا سمجھ رہے ہو، فرمایا ان یوما عند ربک کالف سنۃ، اللہ کے ہاں جو دن ہے اگر تمہارے دنوں کا حساب لگایا جائے تو تمہارے 1000 سال اللہ کے 1 دن کے برابر ہے۔ تو تمہاری یہ 13 سال والی جو مہلت ہے یہ تو تھوڑی سی ہے، چند لمحے بنتی ہے اللہ کی گنتی کے حساب سے، تو تم اس مہلت کو لمبا نہ سمجھو اور اس کی وجہ سے تم اللہ کے عذاب کے وعدے کو جھوٹا نہ سمجھو، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ پورا۔ دوسرا جواب وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ مہلت کی وجہ سے یہ وعدہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، تو اللہ کے وعدے کی سچائی پہلی امتوں میں ڈھونڈ لو، پہلے لوگوں میں دیکھ لو، کتنی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی، مہلت، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ کا عذاب نہ آیا ہو۔ 950 سال قوم نوح کو مہلت ملی، عذاب سے بچ گئے، عذاب آیا۔ قوم شعیب کو مہلت ملی لیکن عذاب سے وہ بھی، تو مہلت مل جانا اللہ کے وعدے کے جھوٹے ہونے کی دلیل، عذاب سے بچنے کے سبب بھی نہیں ہے۔ نہ عذاب سے پہلی بستیاں بچی ہیں اور نہ تم عذاب سے بچو گے، تو اس مہلت کو غنیمت سمجھو، اس مہلت کو کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ تیسرا جواب دیا جا رہا ہے انہیں بتا دو کہ میں تو نبی ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
میری ذمہ داری ہے تمہیں جہنم سے ڈرانا اور جنت کی خوشخبری دینا، تمہارے سامنے حق و باطل کو واضح کر دینا اور پیغام پہنچا دینا۔ باقی عذاب دینا، تمہاری پکڑ کرنا اور حساب لینا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ نبی کا اختیار نہیں تو ولی کو اختیار ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارا تو قرآن پاک پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور نبی کو کہا جا رہا ہے قل یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو کہہ دو، چاہے ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، سب کو بتا دو انما انا لکم نذیر مبین۔ یہ حصر ہے کہ میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، واضح طور پر میرے پاس عذاب لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ میری ذمہ داریوں میں بھی شامل نہیں ہے، لہذا مجھ سے تم عذاب کے مطالبے کرتے ہو، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، آئے گا ضرور آئے گا۔ مجھے بتایا گیا اور مجھ سے وعدہ کیا گیا، میرا تو ایمان ہے عذاب آئے گا، لیکن میرے اختیار میں اس عذاب کو لے آنا